बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 नवंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने मलिक रियाज को नैब नोटिस भिजवा दिया है, और मलिक रियाज जिसने जरदारी हाउस बनवा के दिए, जिसने बड़े बड़े जर्नैलों को, बड़े बड़े जजेस को प्लाट दिए बहरिया टाउन में, उस मलिक रियाज को बुलाया भी तो उस ज़मीन के इवज़ बुलाया जो उन्होंने अल कादर ट्रस्ट के लिए वक्फ की थी, और उस पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। इतना शर्मनाक अमल है इस नैब का, और इसकी मज़ीद तफसील भी मैं आपको बताऊंगा कि ये किस किस को नोटिस जारी किया गया और उसमें इल्ज़ाम क्या लगाया गया। जबकि दूसरी तरफ फरियाल तालपुर के राइट हैंड जो डिप्टी कमिश्नर नुशैरो फिरोज जो भाग गए थे अरबों रुपए की करप्शन केस में, जो स्कैंडल था सक्खर से हैदराबाद मोटरवे का, उसमें जो दूसरे डिप्टी कमिश्नर थे जो गिरफ्तार हुए थे, वो कैसे 4 दिन बाद ही प्ली बार्गेन करने को तैयार हो गया, और उन्होंने कहा कि जो मेरा हिस्सा बनता है मैं आपको दे देता हूं और आप मुझे छोड़ दें। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं, और एक और शोशा छोड़ा गया है कि अरशद शरीफ का जो लैपटॉप था वो मुराद सईद के पास है, और उस पर जो एक कमेटी बनाई गई थी, इन्वेस्टिगेशन कमेटी, उसने तलब किया है मुराद सईद को। उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक केस की समाअत हुई, और बड़ी दिलचस्प समाअत थी, और वहां पर एक मुकदमा दर्ज किया गया, और उस मुकदमे में जो मुदई का खाना है वहां पर लिखा गया एक शरीफ शहरी, पाकिस्तान का शरीफ शहरी। मुदई का जो नाम होता है, मुस्तगीस का जो खाना होता है, उसमें नाम लिखा जाता है मुदई का, उसकी वल्दियत, उसका फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, और नीचे भी लिखा जाता है कि साहिल फ़लाँ फ़लाँ ने ये सारी बात बताई है। वहाँ पर लिखा हुआ है पाकिस्तान का शरीफ शहरी। अब जहाँ शरीफ आ जाए तो वहाँ तो फिर ये इस्लामाबाद पुलिस फिर उनकी दौड़ें लग जाती हैं, वो शरीफ के आगे पीछे देखते ही नहीं हैं। सिवाय अरशद शरीफ को इन्होंने माफ़ नहीं किया था, इसके अलावा जिसके नाम के साथ शरीफ लगा हो तो इनको ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं। और दरख्वास्त आई, और उसने इतना कहा कि मैं पाकिस्तान का शरीफ शहरी हूँ। उस बुनियाद पर एक मुकदमा दर्ज किया गया, और मुकदमा खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। वो खातून इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुदई के नाम की जगह पाकिस्तान का शरीफ शहरी लिखी दरख्वास्त पर खातून के खिलाफ कार्रवाई करने पर पुलिस से जवाब तलब करते हुए SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद को 5 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने खातून की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया कि खातून दर्ज FIR में ना मुदई का नाम ना पता ना ही मोबाइल नंबर दर्ज है। दरख्वास्त के आखिर में सिर्फ ये लिखा है कि पाकिस्तान का एक शरीफ शहरी है। ये क्या बात हुई, और ये क्या आप नामालूम अब FIR भी दर्ज करवाने लग गए हैं। अब आप नामालूम, पहले FIR में मुलजमान होते थे, अब नामालूम मुदइयों की FIR भी दर्ज होना शुरू हो गई है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा कि इस दरख्वास्त की बुनियाद पर शामिल तफ्तीश न होने पर खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरख्वास्त गुजार का ना नाम लिखा है और ना ही पता, और फ़ोन नंबर भी दर्ज नहीं है। इस पर कार्रवाई करने का तफ्तीशी अफसर के पास कोई जवाज़ नहीं है। जब कोई नामालूम मुदई है तो आप किसको शामिल तफ्तीश करेंगे, किसका 161 का बयान रिकॉर्ड करेंगे? कैसे पता चलेगा कि जिसको आपने मुदई बना के उसका 161 का बयान रिकॉर्ड किया है, क्या वही शरीफ शहरी है या शरीफ शहरी कोई और था? अदालत ने इस्तफसार किया कि पाकिस्तान का एक शरीफ शहरी हूँ, इस किस्म की दरख्वास्त पर कौन सी फौजदारी कार्रवाई हो सकती है? कैसे पता चलेगा कि कौन एग्रीव्ड है और किस के साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, और वो मुकदमा दर्ज करवाने आया है? खातून ने AIG के शौहर तैमूर शामिल पर भी जिनसी हरासगी के संजीदा नौयत के इल्ज़ामात लगाए, और कहा कि जो AIG के शौहर हैं जो तैमूर शामिल, उन्होंने जिनसी हरासा किया है। तैमूर शामिल के खिलाफ SSP ऑपरेशन को दी गई दरख्वास्त से अदालत को आगाह किया, और कहा जी कि उस वो दरख्वास्त दी और उस बुनियाद पर उस खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया एक शरीफ शहरी की मुदय्यत में। खातून ने 13 नवंबर को थाना अपारा में अखराज मुकदमा की दरख्वास्त दी थी। पुलिस के मुताबिक दरख्वास्त 8 नवंबर को विमेन पुलिस स्टेशन को मौसूल हुई। पुलिस ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि खातून शराब के नशे में धुत सुपर मार्केट रेस्टोरेंट गई और वहाँ मौजूद लोगों को धमकियाँ दी। इस बुनियाद पर हमने पर्चा दर्ज किया। तो अदालत ने कहा भी जब आपके पास कोई आया था, सेक्शन 154 CRPC ये कहता है कि ऐसा कोई आए आपके पास तो आप उसका नाम पता लिखें। आप उससे, अगर वो रिटन दरख्वास्त है तो उसको आप FIR के जो रजिस्टर है उसमें दर्ज करें, और अगर वो रिटन नहीं है तो आप खुद तहरीर करें और उसको पढ़ के सुनाएं और फिर साइन करवाएं, या उसे कहें कि वो तहरीर करके दे, साइन शुदा दरख्वास्त आपको दे, जो आप उसको ख़ास तरीके से ख़ास रजिस्टर्ड में उसको चढ़ाएंगे, दर्ज करेंगे, जिसको हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं।
تو عدالت نے 5 دسمبر کو ایس ایس پی آپریشنز کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا، اور عدالت نے کہا کہ بتائیں تو صحیح کہ یہ کون سا آپ نے شریف شہری ہے جس کی بنیاد پر آپ نے مقدمہ درج کیا۔ دوسری جانب آج سارا دن یہ خبر چلتی رہی، اور یہ خبر مختلف ٹی وی چینلز پر بھی چلی، اور پھر اس کے بعد جو وہ انویسٹیگیشن انکوائری کمیشن جو بنایا گیا تھا، 2 رکنی انکوائری کمیشن بنایا گیا تھا، اور اس کا مقصد تھا کہ ارشد شریف قتل کیس کا پتہ لگایا جائے۔ وہ جب کینیا گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ہمارے جو ہائی کمیشن کے لوگ ہیں وہ وہاں گیم کھیل رہے تھے جب پولیس کے ساتھ ملاقات ہو رہی تھی۔ پھر دبئی میں جو ان کی ملاقاتیں ہوئیں وہ ساری کی ساری بھی قوم کے سامنے ہیں۔ اب ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقاتی ٹیم نے مراد سعید کو مقتول صحافی کے لیپ ٹاپ کے ساتھ 28 نومبر کو طلب کر لیا۔ اچھا، اب یہ لیپ ٹاپ کیا وہ ہو سکتا ہے کہ جو وہ پاکستان میں استعمال کرتے تھے؟ میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان میں وہ استعمال کرتے تھے وہ مراد سعید کے پاس ہو، اور اصل لیپ ٹاپ یا اصل جو ٹیب تھا وہ تھا، اور موبائل فون جب ارشد شریف قتل ہوتا ہے اور 2 ماہ تک وہ وہاں پہ رہتا ہے، تو 2 ماہ کے بعد اس کا قتل کیا جاتا ہے، تو اصل ڈاکومنٹ تو وہ تھا۔ وہ نہیں مانگ رہے، یہ بات آج سارا دن میڈیا پر چلی جس کو کلیئر کرنا ضروری تھا کہ وہ ایک لیپ ٹاپ مانگ رہے ہیں، اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ وہ لیپ ٹاپ ہے جب ارشد شریف کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ڈیتھ کے بعد یہ مراد سعید نے وہاں سے منگوایا، یہ بات نہیں ہے۔ تحقیقاتی ٹیم نے مراد سعید کو خط لکھ کر طلب کیا ہے۔ خط میں کہا ہے کہ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ ارشد شریف کا ایک لیپ ٹاپ آپ کے پاس ہے، لیپ ٹاپ کی مدد سے ارشد شریف کے کینیا میں قتل کے حقائق کا پتہ چلانا ممکن ہوگا۔ خط میں پی ٹی اے رہنما سے درخواست کی گئی کہ ٹیم سے تعاون کریں۔ خط میں کہا کہ ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں انسانی حقوق سیل کو رپورٹ پیش کرنی ہے۔ تفتیشی ٹیم کا کہنا تھا کہ ارشد شریف پاکستان چھوڑنے سے قبل لیپ ٹاپ مراد سعید کو دے کر گئے تھے۔ اب بات کلیئر ہو گئی کہ یہ وہ لیپ ٹاپ ہے جو وہ اپنی ڈیتھ سے پہلے اور وہ پاکستان چھوڑنے سے پہلے مراد سعید کو دے کر گئے۔ جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں انسان اپنے دوست کے پاس رکھوا دیتا ہے، جس پر مراد سعید نے اتنے، اب یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ اس لیپ ٹاپ میں پاکستان تحریک انصاف اور جو خاندان ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ برائے مہربانی آپ صاف اور شفاف، اور سپریم کورٹ کو تبھی درخواست دی۔ اب یا تو یہ سپریم کورٹ میں جمع ہو، کیونکہ اگر اس رانا ثناءاللہ کی انویسٹیگیشن ٹیم کو دے دیا تو یہ اس میں سے جو ایویڈنس ہے وہ نکال کے پھینک دیں گے۔ ایک بات ان کو یاد رکھنی چاہیے کہ ڈیفینیٹلی جو بھی مٹیریل ہے اس کی کاپی مراد سعید نے اپنے پاس رکھی ہوگی۔ آپ اگر اس لیپ ٹاپ میں سے چیزیں ضائع بھی کر دیں گے تو اس کو آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی کاپی موجود ہوگی۔ لیکن پھر بھی ان کا مقصد لیپ ٹاپ حاصل کرنے کا کوئی تفتیش کرنا نہیں بلکہ اس کو ضائع کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ارشد شریف شہید قتل کیس میں مراد سعید کہتے ہیں کہ جب مجھے سپریم کورٹ بلائے گی میں جا کے سپریم کورٹ کے جج کو ساری تفصیلات بتا دوں گا، ان کو دوں گا تو یہ اس کو ضائع کر دیں گے۔ اب وہ جو ہے وہ لیپ ٹاپ وہ مانگا گیا ہے، یہ کوئی اور لیپ ٹاپ نہیں ہے جس کے اوپر یہ سارا دن تماشا چلتا رہا۔ جبکہ دوسری طرف حیدرآباد اور سکھر موٹر وے منصوبہ کرپشن کیس میں گرفتار مٹیاری کے ڈپٹی کمشنر عدنان رشید اپنے حصے کی رقم ادا دینے کو تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی کہ میرے حصے کی کتنی رقم بنتی ہے میں وہ ساری دینے کا دعویٰ ہے، اور محکمہ اینٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ عدنان رشید رقم واپسی کے بدلے رہائی مانگ رہے ہیں۔ عدنان رشید پہلے پیسے واپس کر دے، پھر قانون کے مطابق اس کی مدد کریں گے۔ اینٹی کرپشن نے 83 کاشتکاروں کو ملنے والے 55 کروڑ روپے کا بھی سراغ لگانے کا دعویٰ کیا ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ زمینداروں کو 55 کروڑ روپے کی ادائیگی پر دستخط کروائے 40% کٹوتی کی گئی۔ اور اب یہ وہی بات ہے کہ ایک بندہ چوری کرتا ہے، چوری میں وہ پکڑا جائے اور وہ کہے جی کہ میں چوری کے پیسے واپس کر دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دیں۔ تو ایسے تو نہیں اسلام نے کہا تھا کہ جو چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے، پیسے جب واپس کرے تو وہ تو اقبال جرم ہو گیا، وہ اپنی جو چوری ہے اس کو تسلیم کر لیا، تو اس کے بعد کون سی معافی ہے؟ اور یہ کوئی وہ تو نیب کا ایک خاص قانون تھا جس میں پلی بارگین تھی، کوئی اینٹی کرپشن میں تو پلی بارگین نہیں ہے۔ اینٹی کرپشن میں جب پولیس والے یا مجسٹریٹ کسی سرکاری افسر کو چھاپہ مار کاروائی کرتے ہیں تو وہ جو کرپشن لے رہا ہوتا ہے وہ موقع پہ ہی ریکور کر لی جاتی ہے، تو جب وہ ریکور ہو جائے تو کیا مقدمہ ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ فریال تالپور کے خاص لوگ ہیں۔ آپ نے وہ تصویریں دیکھی ہوں گی جو ڈپٹی کمشنر نشیر و فیروز جو بھاگ گیا ہے، اور 4 دن تک انہوں نے اس بات کو دبائے رکھا اور 4 دن کے بعد انہوں نے اس بات کو نکالا ہے، تو وہ ساتھ کھڑا ہے کس کے؟ فریال تالپور کے، اور یہ سارے کا سارا ایک مافیا ہے، اور یہ صرف اور صرف پاکستان کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ اور اب کیونکہ زرداری مافیا کی اینٹی کرپشن ہے، زرداری مافیا کا وہ ڈپٹی کمشنر تھا، پیسہ سارا بلاول ہاؤس جاتا تھا، اور اس وجہ سے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور ملک ریاض
جس کے بارے میں یہ ہے کہ پاکستان کا نہ کوئی صحافی، نہ کوئی کھلاڑی، نہ کوئی سابق جرنیل، نہ کوئی سابق جج ایسا گزرا ہے جس کو اس نے پلاٹ نہ دیے ہوں۔ ایک کام اس نے کیا اور وہ تھا القادر ٹرسٹ۔ القادر ٹرسٹ کو انہوں نے کچھ رقم، کچھ زمین، اور یہ الیج کون کہہ رہا ہے، یہ کوئی کلیئر بات نہیں ہے کہ وہاں سے زمین خریدی گئی اور ساری چیزیں، یہ الیج کیا جا رہا ہے کہ اس نے القادر ٹرسٹ کو زمین ہدیہ کی ہے اور ملک ریاض کو 1 دسمبر کو طلب کیا ہے نیب راولپنڈی نے، اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے حوالے سے پوچھا گیا ہے۔ نیب راولپنڈی کی جانب سے جاری نوٹس کے مطابق نیب نے بیریا ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کو ذاتی حیثیت میں 1 دسمبر کو پیش کیا ہے۔ اختیارات کے ناجائز استعمال کا اختیار ہی نہیں رہا، اس وقت نیب ترمیم میں اختیارات کے ناجائز استعمال کا کوئی شک ہی نہیں بچائی انہوں نے، لیکن چونکہ عمران خان کو انہوں نے اب کہیں دور سے جا کے پکڑنا ہے تو یہ ایسے اوچھے ہٹکنڈے استعمال کر رہے ہیں، یہ نوٹس تو ویسے کل عدم ہو جائے گا۔ نیب راولپنڈی کی جانب سے کہا گیا کہ نیب نے بیریا ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے اور ان کو کہا گیا کہ اس نے مالی فوائد حاصل کیے ہیں۔ ملک ریاض کو جاری اس نوٹس میں کہا گیا کہ آپ نے القادر یونیورسٹی کو زمین کس معاہدے کے تحت عطیہ کی، زمین خریدی کب، کیسے، سارا ریکارڈ لے کر آپ پیش ہوں، اور یہ بھی کہا کہ جی آپ کی طرف سے جو 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ ہے وہ بھی سامنے لایا جائے اور بتایا جائے کہ 458 کنال اراضی آپ نے کیسے عطیہ کی ہے۔ اب نہ تو 100 سے اگر کوئی غیر قانونی کام ہو اور 100 لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو تو پھر وہ نیب میں آئے گا 50 کروڑ سے زائد۔ اب 458 کنال تو نہیں نا 50 کروڑ کی، نہ وہ 50 کروڑ میں آتے ہیں، نہ 100 لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، اور اختیارات کا ناجائز فائدہ ہے نہیں۔ جس نے ان کو بحریہ لاہور میں زرداری ہاؤس بنا کے دیا، بلاول ہاؤس، اور وہ کتنے ایکڑ پر مشتمل ہے، جس نے نواز شریف کو جو تحفے دیے وہ سارا معاف ہے۔ ایک ٹرسٹ کے لیے اگر کوئی زمین دی ہے جو یہ الیج کرتے ہیں تو اس پر انہوں نے نوٹس جاری کر دیا ہے، اس سے بڑھ کے بددیانتی کیا ہو سکتی ہے، اور یہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔